حافظ محمد احمد عبد القدیر، جی حافظ محمد عمار، حافظ محمد بن مقصود، حافظ علی مرتضی نیاز، حافظ محمد عبد المعید، حافظ محمد محسن علی، حافظ محمد ظفر شریف، حافظ احمد مرتضی، حافظ محمد عبد الحق، حافظ محمد عبداللہ امیر، حافظ محمد فرید اللہ، حافظ محمد احتشام اقبال، حافظ محمد فہد اصغر، حافظ محمد دانیال، حافظ محمد بلال حسین، حافظ محمد کاشف علی، حافظ محمد اشفاق عباس، حافظ محمد سلمان طاولہ، حافظ محمد بلال طفیل، اس بچے نے ماشاءاللہ 6 نام حفظ کیے ہیں۔ نام دینا بنتا ہے حافظ محمد سنان حسن، دوسرا ساحل حافظ محمد بلال محبوب، ابھی جو ہے نا جی سارے ساتھی 5 منٹ کے اندر نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ 5 منٹ بعد انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی اور نماز کے بعد علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب کا بیان ہوگا بڑا زبردست۔ آپ سب حضرات جان کے سنیں۔ لوگوں دے سامنے اللہ دا تعارف کرا رہا ہے۔ حالانکہ اس بچے نوں
اس عمر چ خود تعارف کی ضرورت ہے، اینوں دسنا پیندا ہے کہ اے فلانی چیز ہے فلانی چیز۔ میں اس بچے نو ویکھ کے نا تہاڈے سارے لیے ایک دعا کرن لگا، سب نے آمین کہنا ہے۔ مولا کریم آج تو بعد جننے بیٹھے نے اولاد والے، اللہ انہاں دی زندگی چ بھی ایک دن لیا کے ایڈا کوئی انہاں دا بچہ بھی سامنے کھلو کے تیرا تعارف کراوے۔ اور میں حاجی یاسین صاحب لی بھی دعا کرانا ہے، اللہ نے انہوں پوتی دیتی، اللہ پوتا دے، 3 بچے دے حافظ نے، چوتھا بن رہا ہے، تو یہ اپنی زندگی چین جی چھوٹی جی کرسی لگی ہوئے تو وہ واز کرے، تو میرا بیٹا بھی ایک ہی ہے، تو وہ بھی تھی سارے دعا کرو۔ میں پتہ کیوں تاڑے کو کراؤن لگا ہے، اے بچیاں دے پیراں تھلے فرشتے پر وچھاندے نے اور بلاں چ چونٹیاں انہاں لئی دعا کر دیاں، تے اے میرے بچے لی دعا کر دن کہ میرا بھی بیٹا ایک، تے اللہ انہوں بھی دین واسطے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، لوگو قرآن دی طرف آجو، قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث رسول دی طرف آجو، حدیث رسول منزل من اللہ ہے۔ نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ، جو میرے نبی دے دل تے نازل ہویا ہے وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور قرآن اج بھی سچا ہے، کل بھی سچا ہے، قیامت تک سچا ہے، جنت دے وچ بھی سچا ہے۔ یہ قرآن کا نور ہے، یہ سبھی بچوں کے چہروں پہ جو نور چمک رہا ہے نا، اور اطمینان ہے۔ میں نے ایم اے پڑھے، بلکہ سی ایس ایس کیتے، پی ایف سی افسر، بڑے بڑے افسروں سے میں نے خطاب کیا ہے، اور میں نے چہروں پہ اطمینان نہیں دیکھا کئیوں کے، مگر یہ بچے دیکھے جن کے پاس قرآن کی ڈگری آگئی ہے، چہرے بالکل اطمینان بخش بیٹھے ہیں، کسی کے دل میں رائی برابر بھی، ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں روزی ملے گی کہ نہیں، نوکری ملے گی کہ نہیں۔ اللہ کی قسم ان کے پیچھے روزی دوڑ رہی ہے، یہ روزی کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا نور ہے نا۔ میں تے جملہ کہاں گا، میں بڑی دور سا حافظ آباد تو بھی اگے تے میرے یار میرے چان حاجی یاسین صاحب تانوں پتہ ہے میرے نال پیار بڑا کر دے، میں دنیا دے کسے نکر تے ہوا نا، بس حاجی صاحب کہنا ہوندا بھی ایتھے آ جاؤ، سب کچھ چھڈ کے مینوں ہونا پیندا ہے۔ اونج یار جڑے ہوندے نے نا وہ یاراں نال انج ہی پیار کردے۔ مفتی عطا اللہ صاحب نے میں تد پیار کرنا ہے کہ سب حیثیت ہو کے بھی دین دے نوکر نے۔ دولت مند ہو کے دین دا خادم ہونا ہے بڑا اوکھا کام ہے، کیونکہ جدو ماڑا جا نمازی گل کردا ہے نا تے شیطان پھر بندے دل چ پاوندا، تو کہہ او مینوں تیری کی لوڑ ہے، یہ کہندا ہے۔ پر اے گل میں تد دسیے کہ مفتی صاحب اینے بچیاں نو پڑھان دے نے، بچے دور دراز تو پاک پتن دا مثالی ادارہ ہے۔ حاجی صاحب دے بچے بھی ایتھے پڑھ رہے، کیوں کہ سب حیثیت ہو کے دین دا خادم ہونا تے دار ارکم چلاونا ہے کوئی چھوٹی گل نہیں ہوندی ہے۔ یہ دار ارکم ہے جتوں نبی پاک دا دین چلیا سی، حضور نے اتنے بیٹھ کے لوگوں نے دین سکھایا سی، پھر اصحاب صفا قائم کیتا۔ میں تھوڑی دیر بولنا ہے تے ذرا بھی گلاں قرآن دے ریلیٹڈ کرنی ہے کہ میرے تیرے تک دین کیویں پہنچیا۔ اسی تے پکھیاں دے وچ بیٹھ کے تے کلین وچھا کے تے کیمرے لا کے تے کھانے کھلا کے دین سکھان دے ہیں نا، تے باہر بورڈاں چ لکھیا ہے کہ جناب یہاں قرآن کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، مگر جنہ دین ساڑھے تک پہنچایا ہے انہاں دین کیویں سکھیا سی اسنا کے اجازت چاہنی ہے۔ اج سوچن تے مجبور کر جاواں گا پاک پتن دی اس گرین نبیل ٹاؤن دے جتنے میرے چاننے ہیں کہ آپ نے قرآن حدیث کو آگے بیان کرنے کے لیے جو علماء کرام نے ہمیں سکھایا آگے بیان کرنے کے لیے ہم نے کیا خرچ کیا ہے۔ بھئی جان بھی خرچ کر لیتا ہے، مال بھی انسان خرچ کر لیتا ہے، پر ٹائم خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
یہ بچوں کے قیمتی ٹائم جو آپ نے وقف کیے نا اللہ کو، مفتی صاحب نے اپنی قیمتی جوانی والی زندگی، جہاں مال بنانے والا ٹائم تھا وہاں نیکیاں بنا رہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ انشاءاللہ قیامت کو پہاڑ بن کے ملیں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ ذرا فرمان دے لیں اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا اور سدائی جنت جاوے۔ یہ قرآن نورانی نور ہے اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے سے ہر بلا دور ہے۔ اور میرا چیلنج ہے اے کروڑ پتیاں ارب پتیاں دے بچے انہاں دا بھی وزن کر لو تے ٹیسٹ کرا لو تے قرآن دے حافظاں دا بھی ٹیسٹ کرا لو، انشاءاللہ تینوں ادھر بیماریاں گھٹ نظر آن گیاں ادھر بہتیاں نظر آن گیاں۔ مینوں بندے آندے نے خیر ہے گل کی ہے، میں کہے قرآن ہے شفا، نو پڑھن والا کیویں بیمار رہ سکتا ہے؟ قرآن بذات خود شفا ہے، اور قرآن دی تلاوت کرنا اسی بھول گئے۔ قرآن سانو صرف چاہیے تویز لکھ کے دے دو، وہ جی میرا کام نہیں چلتا جی، وہ جی میری دکان نہیں چلتی، وہ آندے نے باپ 5000 مینوں پھڑا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ قرآن تو اسی چھڑ دیتا پڑھنا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کریں اگر ہم نے شفا حاصل کرنی ہے انشاءاللہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، بس آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میرے سے پہلے مفتی صاحب کا نام کیا تھا جو یاسین صاحب، ان کا نام عزیز علامہ مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اس امت نے جتنا قرآن پڑھا ہے پہلی امتوں نے مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی کتاب کی اتنی تلاوت کی ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑی سی بڑی بیماری ہو، سنو امام ابن قیم اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الفوائد میں لکھا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد شام مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ انبیاء کی جناب جی آیت نمبر 83 پارہ 17واں جناب جی یہ آیت 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ہم جی مغرب کی نماز کے بعد جو آدمی یہ آیت تلاوت کرتا ہے اللہ دیاں بیماریاں جڑاں تو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی، مگر ساڈا کی ہے انبیاء نے ہر خیر دی نسبت اللہ نال کیتی ہے تے ہر نقصان دی نسبت آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیمار جب میں ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، بولو اس کی نسبت کس کے ساتھ کرنی خیر کی؟ تے سانو ایتھے رکشا لبے نہ چنگا گڈی لب جے چنگی تے اسی نے بات جی تہاڈی نظر کرم تے تہاڈی دعا نال سب کچھ ہویا ہے، تے جدو جناب گڈی وجنی ہے جی اللہ نو منظور ہی ہے جی، وہ نقصان والی نسبت اللہ وال کر دے جی، گڈی تیری غلطی تو وجی ہے، موٹر سائیکل تیری غلطی دی وجہ تو وجی ہے، قوماں نو نقصان انہاں دی غلطی دی وجہ تو ہوندا ہے۔ اللہ کسی نہ ظلم نہیں کردا، زیادتی نہیں کردا، اپنا عقیدہ بنا لیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری موت ہے۔ تے ساڈے ایتھے جنہ خیر دا کام ہے وہ لوکاں دے پا دیتا ہے تے اللہ نو ویلا لا کے نکر چاکیا بھی مولا کریم تیرا انہیں کام ہے تو دنیا بناتی ہے بس بڑا کام ہے، تے باقی سارے کام بن دیتے نے اسی، فلانے کو لے ہوندا فلانے کو لے ہوندا فلانے کو ہوندا ہے۔ تے ایتھے بابا فرید صاحب تہاڈے شہر دے وچ موجود نے تے انہاں نے لکھیا اٹھ جاگ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اس تو مطلب ہے کہ اولیاء اللہ دا بھی عقیدہ سب تو ڈاڈا کون ہے؟ اونچی بولیں۔ چلو میں ایک رعایت دیتا ہوں، جس نے عقیدہ رکھا ہے کہ مجھے زبان اللہ نے دی ہے، یہ گھڑی مجھے کسی نے گفٹ کی ہو تو میں انہوں کہاں جناب جی مہربانی، وہ میں نے پوچھے مدنی صاحب ٹائم کی ہویا ہے تو میں انہوں کہاں جی میں نہیں پتا، انہوں کہنا کڑی واپس کر دو، جو تانوں کڑی دیتی ٹائم ہی نہیں دس سکتے، تانوں زبان اللہ نے دیتی ہے، جے تسی اپنے اللہ دی گج وج کے نہیں کہہ سکتے تے پھر چلیا ایتھے شریکاں دا دتا تے دسدا فلانے نے انہاں ورتیا فلانے نے انہاں ورتیا ہے،
تے ایتھے گج کے کہہ تینوں زبان کنے دیتی میں جدو دوبارہ کواں تے پتہ لگ جاوے بے نیاز دی شان نو منن والے بیٹھے او دی شان نو وعدہ الا شریک منن والے بیٹھے نے بولو جب بھی کوئی دنیا میں خیر ملے یہ سب خیر کے رستے کون کھولتا ہے یہ لفظ اللہ میں نے اس لیے آپ کی زبان سے نکلوایا ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ حاجی شیر بورے میں ان کے گاؤں ہیں تو وہ مرکز ہوتے تھے رائے ونڈ میں تو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ اپنے ایک ایک بیان میں 5-5 ہزار مرتبہ لفظ اللہ کہہ جاتے تھے کتنے ہزار مرتبہ 5-5 ہزار مرتبہ لفظ اللہ کہہ جاتے تھے اے ان حاجی صاحب نو میں نہ کچھ سکھایا ہے حاجی یاسین صاحب نو درود پاک دی ہر ویلے تسبیح پڑھتے رہندے تے میں لوکاں نوں وظیفہ ہی کو سکھانا ہے کہ بعد درود پڑھیا کرو ساڈا عقیدہ ہے عبادت کری جا جنی مرضی وہ کمی رہنی ہے اللہ آندا میرے یاد تے درود والا مٹھا وچ پا لویں میں کمی نہیں ویکھاں گا درود ویکھ کے گل پوری کر دواں گا اپنا عقیدہ بنائیے ذہن بنائیے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں اے جتنیاں سہولتاں والا مدرسہ ہے میں پاک پتندے دوستا بڑے امیر علاقے دے اندر اس مرکز چاہیا ہی کیونکہ جناب امیر لوکاں دی جنابی سوسائٹی ہے تے میں دسن آیا کہ دین کیویں پہنچے حضرت سنیا جے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئمہ کرام دی عزت کریا کرو آئمہ دے ذریعے ساڑھے تک دین پہنچے آوے امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہ دا نا جناب علا جنابی محمد ہے انہ دے والدانہ ادریس محمد بن ادریس المرحوم امام شافعی رحمت اللہ علیہ میرا بچپن چ یتیم ہو گئے ماں یمن وچوں بیوہ کے مکے آ گئی ماں دے کو لوکاں نے مانتا رکھنیاں شروع کر دیتیاں بڑی ایماندار عورت سی ایدا مطلب ہے عورت امام شافعی دی ماں بڑی نیک سی لوکاں مانتا رکھنیاں شروع کر دیتیاں ایک دن امام جناب اعلی شافعی نے کسی کو دار لے کے موتا امام مالک پڑھی موتا امام مالک کیڑی حدیث دی کتاب ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ میرے ویرا 40 سال مصلی رسول تے امامت کیتی ہے کتنے سال 40 سال تے مدینے دے اتنے محب سن کہ دعا کر کے حج نو گئے زندگی چیک بنا 400-500 کلومیٹر دا سفر مدینہ پاک تو مکے دا تے حاجی صاحب دعا کی تی اللہ میں مکے چلائی فرض ادا کرن پر منو موت مدینے آوے تیرے نبی دے شہر دے ویچ آوے اللہ منو موت مدینے آوے تیرے نبی دے شہر ویچ آوے اوہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سن لو موتا امام مالک حضرت امام شافعی نے زبانی یاد کر لئی سنو میرے بچوں ادھار لے کے کسے کولوں کہ میں حدیث رسول یاد کرنی ہے تیرے کو لماریاں پڑیاں نے تو کدی 5 منٹ بیٹھ کے میرے نبی دا فرمان نہیں پڑھیا 5 منٹ بیٹھ کے حدیث دا مطالعہ نہیں کیتا تفسیر دا مطالعہ نہیں کدی کیتا اے جتنے طالب علم بیٹھے نے گل ویلے دی کرنا انہاں پل موسم دا میرے بچوں جڑے قرآن پڑھ کے کریانہ سٹور کھول لیندے نے حافظ موبائل سینٹر کھول لیندے نے انہاں واسطے لمحہ فکری آئے تینوں موبائل چلان واسطے موبائل ویچن واسطے حافظ نہیں بنایا تینوں تے نبی پاک دا دین اگے سکھان واسطے حافظ بنایا ہے کہ تو صفحہ دے بے کے قرآن پڑھیں تے نبی دا دین اگے سکھاویں مسلے تے بیٹھاویں 2-4 لوگ تینوں چھڑکاں دیون تے نبی پاک دی خاطر برداشت کرے جے بلال حبشی جناب کولیاں تے لیٹ سک دینے تے تو ملے دے لوکاں دیاں گلاں کیوں نہیں سن سکدا میں میر بندیاں نو کہاں گا حاجی صاحب نو بھی اج کہاں گا اپنے بڑے بیٹے حمزہ نو مسجد چ بھیجیا کرو ایتھے بہ کے ناظرہ لے بچیاں نو پڑھایا کرے جتھے ناظرہ بچے پڑھ دے ہون ایک لین چ بٹھا کے صبح نو قرآن یاد کرائے بچیاں نو تاکہ انہوں یہ نیت دے اندر دل چ سکون روے جڑا میرے سینے چ نبی پاک دی چٹھی ہے میں لوکاں تک بچاواں امام شافعی کہندے نے میں وقت دے والی مکہ نو ملنا ہے والی مکہ نو ملنا ہے وڈیاں نو ملن دے بڑے لوکاں دے شوق ہوندے میری وزیر اعظم نہ ملاقات ہوئے میری وزیر اعلیٰ نہ ملاقات ہوئے امام شافعی نو ویرا پرانے جے کپڑے پائے یتیم بچہ
ہے والی مکہ نو ملنے اندر گئے نے اللہ والے کسے اگے چک دے نہیں گے منہ نہ سلام بلایا السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گئے انہاں ویکھیا بچہ بڑا خوددار لگدا وے کیوں نہ خوددار ہوئے جدے کول حدیث رسول دا علم ہوئے خوددار ہو جاندا ہے بیٹھ کے کہن لگے بچیا کیویں آنے ہوئے کہندے والی مکہ تیرنا گلا کرنا ہے آج مکے جے ساریاں جگہ موجود پر میرے نبی دا مدرسہ کوئی موجود نہیں گاؤ میں حدیث رسول سکھنی ہے تے مدرسہ کوئی نہیں والی مکہ دیاں اکھاں ڈن لا پیاں آنسو نکل لگ پے میں تے سوچیا سی کوئی نوکری منگن آیا ہے کوئی میرے کول کپڑے منگن آیا ہے جتی منگن آیا وے کوئی بچے نہ بیالا دنیا چ میرے کول کوئی نوکری منگن آیا ہے حضرت امام شافعی کہندے نے تینوں ایک سفارش دی لوڑ مینوں پے گئی ہے مدینے ٹیلی فون کر والی مدینہ نو مینوں چٹھی لکھ دے کہ بچہ نبی پاک دا دین سیکھنا چاہندا ہے اینوں نبی پاک دے مدرسے چ داخل کراتا جائے والی مکہ نے چٹھی لکھی ہے اکھاں ڈلن لاپیاں کہ میں آکھیا ایتھے مدرسہ نہیں بنایا مدرسہ بنانے والو تسی بڑے خوش نصیب لوگ جے جنہاں نبی پاک دا نبی دنیا چ دین سکھان لے حاجی صاحب نے ہری پور مین سٹاپ تے مسجد بنائی درس بنایا میں کئی دفعہ دے چ گیا میں تانوں بھی ایک نصیحت کراں گا امام شافعی کہندے نے لکھ دینا چٹھی لکھ دتی تے ہاتھ پھڑ لئی امام شافعی کہندے نے بادشاہ رویا کیوں ہے والی مکہ رویا کیوں ہے کہندے رویا اس واسطے اج پہلی دفعہ کوئی میرے کول نبی پاک دے دین واسطے سفارش کران واسطے آیا وے میرے نبی دی دین واسطے سفارش کران واسطے آیا ہے کہ امام مالک نو کہو مینوں دین سکھا دن لفظ بڑے وڈے نے کار گئے تے ماں ویکھیا کیے بٹھی ہے تے آندی اماں جی میں مدینے جانا چاہنا ہے میں نبی پاک دا دین سیکھنا چاہنا کلوتا بیٹا ہے سنو سنو پنجا پتراں دے باپ جے دین سکھان واسطے تیار نہیں جے امام شافعی اکلوتے پتر نے یتیم نے ماں دا سہارا بھی ہے کماؤن والا بھی کوئی نہیں آندی وے پتر شافعی خیر ہے اماں میں مدینہ پاک جانا ہے میں نبی پاک دا دین سکھنا ہے تیرے گرین نجی ٹاؤن چے کنیاں مسجدہ مدرسے نے پر تینوں خیال نہیں میں نبی پاک دا دین سکھانا ہے ماں دیاں کھان ڈلن لا پیاں تے بیتران دا اماں مینوں پتہ ہے تینوں سامن والا کوئی نہیں ہاں اماں مجھے پتہ ہے تینوں سنبھالن والا کوئی نہیں پر میں دین محمد سکھن جا رہے ہیں اماں اس وجہ تو روئی ہیں کہندی نہیں پتر روئی تے اس واسطے ہیں اج میرا پتر نبی پاک دا دین سکھن جا رہے ہیں تے میرے کول ایک روپیہ بھی موجود نہیں ایک دینار بھی موجود نہیں کہ میں اپنے پتر نو دے کے تے مدینے بھیج دیواں یتیم سانا روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولیندے بن ماواں دے کاویں ٹگڑے کھولیندے روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی بھکھیاں رہ کے لوگو پتر جوندی جتنیاں خاش کبار نہیں میرے بچوں میں لفظ کہنے لگا ہوں اے ماما بھکھاں کٹ کے بچے پال لیندیاں نے اپنے کپڑے پرانے رکھ کے نویں پوا دیندیاں نے لفظ بڑے درد والے آندی پتر میں تینوں ایک دینار بھی نہیں دے سکتی امانتاں کر پیاں نے امام شافعی دی ماں ایڈی نے ایک عورت کسے دی ماں چ خیانت نہیں کیتی بچے نوں نہ جی تورن لگی تے دعا والے ہاتھ چک لے اوے پترو حافظ بھی بن جاؤ دعا باپ کو کرایا کرو ماں باپ دی دعا اللہ رد نہیں جے کردا اے بڑیاں بڑیاں ہستیاں نے ماں باپ نے بڑیاں فکراں سوچیاں ہوندیاں نے اللہ جاندا بچے سوا حفظ کر لوندے نہیں او میرے بچے عالم حافظ بن کے کبھی نہیں کہنا ماما پاپا تم کون ہوتے 6 بجے تاڈا ناشتہ تیار کر دینی مدرسے بھیج دیندے نہیں پھر جناب اعلیٰ دوپہر دا ٹائم بچیاں لئی کھانا تیار کر دینی یہ
ماں شام تک لنچ تیار کرتی ہے، پھر شام کو ڈنر تیار کرتی ہے، پھر جناب ٹیوٹر آ جاتا ہے، بچے نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر بچے کو سلاتی ہے، پھر خاوند آ جاتا ہے، اس کو سلاتی ہے، رات 10 بجے بچہ دروازہ کھولتا ہے، 12 بجے آندہ بچہ دروازہ کھولتا ہے، ماں دروازہ کھول دی، رات 2 بجے ایک بچہ آیا، پھر دروازہ کھول دیتی ہے، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال پاک پتن سٹی میں کھڑا کر بتائے کسی ماں نے کسی بیوی نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم یہ مائیں اپنا سکون، یہ باپ اپنا سکون بچوں کے نام لگا دیتے، ان کو سکون صرف قبر میں جا کر ملتا ہے۔ پھر بچوں جتنے بیٹھے جے یتیم بچے اپنے ماں باپ نو نہیں دیکھ سکتے نا، تسی ماں باپ والے جے جا کر چومنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی لائک یو پاپا، وہ بولے بچی اتنا پیار کر رہے بابا۔ وہ مدنی صاحب آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے بیٹا میں 1 دینار نہیں دے سکتی، تینوں جیب خرچ مل جاندہ وے۔ میں جملہ کہاں گا اپنے آپ، چلو میں تانوں ایک نصیحت کرنا ہے، جے کوئی یتیم بچہ ہے چاچے دے کر جاویں، چاچے دی جیب چ مرضی نال پیسے کڑ کے آویں ہم مدرسے لین واسطے خرچہ، آویں ہم مدرسے بیٹھی، میں ویکھاں گا مرضی دے مل دینے کہ نہیں، اپنے آپ باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے۔ امام شافعی جا رہے نہیں، ماں نے دعا دیتی، سنو لوگو ساری دنیا دعا کرے گل ہو جے، جمن والی دعا کرے گل ہو رہے، انہی جلدی اللہ 17 ولیاں دی نہیں سندا جنی جلدی ماں دی دعا سن لیندہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ انج بیٹھے ہوئے نہیں، ذرا گل سننے والی ہے میرا میرے بھائی اصغر صاحب نیک اختر جی، بھائی نیک صاحب جنہیں دوست ماسٹر یاسی صاحب بیٹھے، حیدر جناب جی جنہیں مہمان بیٹھے نے، لفظ بڑے قیمتی نے پلے بن لیا جے، مان دی اللہ میرے پتر شافعی نو کسے دا محتاج نہ کری۔ امام شافعی چل پے، ایک بندہ ویکھدا پیا مدینے قافلہ جا رہا ہے، تے کہندے نے پتر کدھر چل رہا ہے؟ جی میں مدینہ تو رسول چل رہا ہے، میں حضور دا مہمان ہے، میں دین سکھن چل رہا ہے۔ وہ کہندا میری سواری تے بیٹھ، تیرا خرچہ میں کراں گا، تو رسول اللہ دا مہمان ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اکاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جیب خرچ موجود نہیں۔ امام شافعی دی ماں دی دعا لگی، اللہ میرے پتر نو کسے اگے ہاتھ نہ کراوی، یتیماں دا رب وارث ہوندا ہے، غریباں دا رب وارث ہوندا ہے نا۔ جدوں ماں نے دعا دتی، امام شافعی بیٹھ گئے سواری تے مدینے پہنچ گئے، جا کے والی مکہ نے جڑا خط دیتا سی والی مدینہ نو دیتا، اے مفتی عطا اللہ صاحب بیٹھے اور دروازہ کھڑکا کے اندر داخل ہویا کرو، انہاں کول حدیث رسول ہے، انہاں کول میرے نبی دا علم ہے، انہاں کول اللہ دے محبوب دا علم ہے، اے نبیاں دے وارث نے۔ لفظ سنیا جے ادب دی گل ہے، والی مدینہ مدینے دا گورنر ہے، پر امام مالک دے دروازے نو ہاتھ لاؤن تو ڈر رہا ہے کہ امام صاحب دے بوئے تے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مینوں ڈر آندا ہے، مینوں انہاں دا جلال تو ڈر آندا ہے۔ ایک وقت سی علماء دے دروازے تے بادشاہ ہوندے سی، اج علماء بادشاہاں دے دروازے تے جاندے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جدوں نبی پاک دی دتی شان، کیونکہ ممبر رسول تو وڈا ہوتا کوئی نہیں، جدوں بندہ جناب اے در چھڑ دوے پھر دور دور ہو جاندی ہے۔ میں لفظ کہنے لگا اتنے بیٹھے ہیں، بڑا جملہ سننے والا ہے، ناصر مدنی گلی گلی پھرے لوگ کی تصویریں لوان دینے، پر اے بچہ جڑا تقریر کر رہا سی، میں کیوں انعام دے رہا سا؟ اس بچے نو انعام نہیں دیتا جدا تعارف کرا رہا سی، او دی شان دا انعام دیتا ہے۔ اس بچے کو شان ملی ہے تو اس کا تعارف کرانے کا۔ امام شافعی گئے، امام مالک کہتے اب نبی کا دین بھی اس پارسوں سے ملے گا،
جیسے آپ کے مدرسے میں لوگ سفارش کرنے آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے گی، کمرے خالی نہیں ہے نے دین تے کہنے لگے جی اے بچہ آیا دین سکھن واسطے تے تسی اینو دین سکھا دو جی تے سنیا جے بڑا وڈا لفظ کہنے لگا ہوں امام شافعی دیاں آنکھاں ڈل پئیاں امام مالک رون لگ پے کہندے نے بیٹا اپنا کاری لے کے آویں ترجمان کل کہندے جی میرا ترجمان کوئی نہیں میں آپ ہی ترجمان ہیں تے تسی گل کرو کہندے سناؤ موتا امام مالک زبانی یاد سی سنا دیتی جی میں 6 مہینے دے بچے 6 مہینے دا نبی کنے سال دا بچہ جنہیں 6 مہینے آج قرآن پڑھے 9 سال دا بچہ ہے 6 مہینے آج قرآن حفظ کر لیا ہے اللہ اس بچے دے دماغ چ اور برکت پا دے ذرا سنیا جے لفظ بڑے وڈے نے امام مالک کہندے نے چلو ٹھیک پڑھن لگ پے امام شافعی ایک دن حدیث پڑھا رہے نے سنو بچو تانوں کلین وچھا دتے کدی گلا نہیں کرنا ایتھے جنریٹر نہ ہوے گلا نہیں کرنا مدرسے چ کھانا اچھا نہ پکے گلا نہیں کرنا انج کر کے بازو نہ دی سنیا جے اوپر کر لیا امام شافعی نے تے میں لفظ کہن لگا میں ویرو ایک زمین تو پھڑیا تنکا اپنا لب لیا تے حدیث لکھنی شروع کرتے امام مالک دی نظر پئی نا حدیث پڑھان دیا ویرو امام مالک بچھو لڑا لے پر نبی پاک دی حدیث سینٹر چ نہیں سی چھڑ دے 14 ڈنگ لگ گئے پر نہیں حدیث چھڑی پڑھا کے آندے نے پتر او محمد بن ادریس اوے میرے پتر شافعی بول تو کی شرارتاں کر رہا سا نہ جی کی شرارتاں کر رہے ہیں سا ذرا لفظ سنیا جے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہہ رہے تھے ہم مدارس والے جی جتنے ہیں مدارس والے یہ ڈسٹربنگ پسند نہیں کرتے ہاں یو آر رائٹ استاد جی مفتی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے استاد برداشت نہیں کرتا کوئی بچہ گڑبڑ کرے اس کی بات دھیان سے سننا یہ بنادی بچے پہ فرض ہوتا ہے امام شافعی بھی اپنے بازو پہ کچھ لکھ رہے ہیں سنو میرے بچوں تمہیں تو انتظامیہ نے بڑیاں سہولتوں سے نوازا ہوا ہے امام صاحب پوچھنے لگے میرے بیٹا کیوں آپ کام ایسا کر رہے تھے کہندے استاد جی میں شرارت نہیں کر رہا سا تو سا 25 حدیثاں سنائی ہیں میں 25 اپنے لب نال زمین تو تنکا لے کے لوا پہ دہنا زبان تو لب لے کے میں اپنے بازو تے حدیثاں لکھی ہیں مینوں زبانی یاد ہو گیا نے جے سننیاں تے سن لو کہندے نے بیٹا تو میرے کل سوال کیوں نہیں کیتا میں تینوں چمڑا دیندا ادے استاد جی میری ماں نے دعا دیتی سی اللہ میرے پتر نو کسے دا محتاج نہ کری میرے پتر نو کسے اگے ہاتھ نہ کراویں میں حدیث پڑھی سی نبی پاک سوال تو بڑا چل دے سن سوال تو بڑی نفرت سی میں حدیث پاک پڑھی کہ میرے نبی تسماوی زمین تو پکڑ دے آج کتنے بیٹھے ہیں یہ علماء کرام وہ میرے بچوں آپ حافظ قرآن ہیں یہ حدیث پہ عمل کرے تو پھر آپ عالم ہیں اس پہ عمل کرے لما تقولون ما لا تفعلون آج دنیا میں کس وجہ سے نبی اعلیٰ ذلیل ہو رہی امت عمل نہیں رہ گیا عمل نہیں رہ گیا کہندے نے بازو تے حدیث لکھ لی امام شافعی نے مگر سوال نہیں کسے اگے کیتا ہن مولوی نو جتی اپنی چکنی پے جے تے آندا میری عزت نہیں ہوئی میں ویکھے اپنا بیگ پھڑنا پے جے تے آندا عزت نہیں ہوئی پر اس وقت دے امام شافعی کسے کو سوال کرنا پسند نہیں کیتا یہ سوال سے اتنی نفرت ہے حاجی عبدالوہاب صاحب کے مرکز رائے میں گیا مولانا نظر صاحب کے پاس مولانا فہیم صاحب سے میں نے گفتگو کی مولانا فہیم صاحب بڑے اچھے عالم دین ہیں حاجی صاحب کے بیٹے بنے ہوئے تھے میں نے پوچھ لیا یہ رائیونڈ کا بل کون تارتا ہے کہتے آج سے 50 سال آگے کے لوگوں نے وعدے لیے ہوئے ہیں میرا پیسہ مرکز کے بل میں لگا دو 50 سال تک ابھی کسی کی باری نہیں آنی جب ہم کسی سے سوال کریں گے پھر اللہ میں سوالوں پہ لگا دے گا یہ میں نے ادھر سے بات سنی میں نے پوچھا اتنا سیمنٹ اتنا سریا کہاں سے لگتا ہے کہتے ایک فیکٹری کا مالک آیا کہتا سارا سریا جتنا مرکز میں لگے میرے ذمہ کہتے ہم نے آپ سے سریا نہیں لینا کہتے کیوں کہتے پھر ہم اللہ سے غافل ہو جائیں گے آگے تو اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا سریا دے دے اب ہمارا توکل تیرے پہ آ جائے گا اس لیے ہمیں سریے کی ضرورت نہیں جتنی ضرورت ہوگی اس سے مانگتے رہیں گے اللہ سے مانگتے رہے ہمارا ہے ایسا ایمان
ایسا یقین ہے ہم مسلح رسول پہ بیٹھتے ہیں، یہ بچی حافظ عالم بیٹھے ان کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں آج، اور ان کے ماں باپ سن رہے ہیں کہ یہ دین ایسے نہیں پھیلا، ان لوگوں کے کردار سے یہ دین پھیلا ہے، ان کے توکل سے، ان کے تقوی طہارت سے یہ دین پھیلا ہے۔ یہاں تک لفظ بڑے وڈے نے سنیا جے، حضرت امام شافعی سنیا جے، بڑے ایمان والے بزرگ جنہاں دی لفظ سننے والے نے، امام مالک کہندے نے اکھاں چواں سنے۔ کسی نے پوچھیا استاد جی خیر ہے؟ کہتے ہیں میرا اللہ جے قیامت نو مینوں پوچھے گا دنیا تے کی چھڑ کے آیا ہے، میں کہاں گا امام شافعی جیسا شگرد چھڑ کے آیا ہوں۔ یہ مفتی عطا اللہ صاحب بھی انشاءاللہ کہیں گے میں اتنے حافظ قرآن چھوڑ کر شگرد آیا ہوں، اتنے نمازی چھوڑ کر آیا جن کو نماز سکھائی ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ امام مالک جیسی ہستی کہہ رہی ہے اللہ مجھے میرے رب نے پوچھ لیا دنیا میں کیا چھوڑ کر آئے، میں کہوں گا میں امام شافعی جیسا شگرد چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک دن امام احمد ابن حنبل نو ملنے چلے گئے، لوگ 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ امام نے ملنے گئے، رستے تے جیب کٹی گئی، کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا، کسے بندے نے ترس کھا کے روٹی دیتی، منگی نہیں روٹی دیتی، اور آندے جے روٹی کیسے ملے گی کیسے ملے گی، سنو مل دی ہے کہ نہیں، کہنے نے کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا، آجی صاحب ہاتھ نہیں کیتا، کہنے لگے ایک بندے ترس کھا کے ایک روٹی دیتی، کہنے میں ایک برکی کھا دی، کسے 2 دتیاں میں ایک برکی کھا دی، کسے 3 دتیاں ایک برکی کھا دی۔ امام احمد دے گھر پہنچ گئے، امام احمد دی بیٹی بڑی نیک سی، آندھی ہے آج میرے گھر چے امام شافعی آ رہے نے، انہاں کھانا اچھا پکایا، باپ نے نال ناشتہ کرانا ہے، عشاء دا ٹائم ہو رہا، مغرب دی نماز والے پہنچے نے، رج کے کھانا کھادا، بیٹی غور نہ دیکھ دی رہی ہے۔ امام شافعی نے عشاء دی نماز پڑھی، امام احمد دے پیچھے نماز پڑھ کے دوڑے، جڑے والے عشاء دی نماز پڑھ کے آئے لوٹا مسلح پانی دا کو رکھتا، امام احمد کہندے نے میری بیٹی پانی لاگے رکھ دے، شیخ صبح تہجد پڑھن گے، بیٹی نے بھی خیال کی تاج میں ویکھنا ہے اے میں کون بندہ ہے جدے واسطے امام احمد دعا کر دے تہجد وچ، اللہ امام شافعی دی عمر چ برکت پا دے۔ لوگ دسو گرین ٹاؤن چ کنے مولوی نے جڑا مولوی لی دعا کردا کہ اللہ دی عمر چ برکت پا دے، اللہ کی قسم ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اثر، دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام احمد اب وقت دا مولوی ہے، مولوی لی دعا کر رہا ہے، میرے بچوں ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس سے زیادہ دین کا کام لے لے، اللہ اس کی زبان میں اثر ڈال دے، اللہ اس کے فتوے میں اثر ڈال دے۔ لوگ اس سے فتوہ مانگنے لگ پڑے، لوگ اس کے فتوے پہ یقین کرنے لگ پڑے۔ یہ جملہ وہ کہہ رہا ہوں یہ سنے، امام شافعی گھر پہنچ گئے، امام احمد دی بیٹی کہہ لیے آج میں ویکھنا ہے کہ کون آیا ہے، ایک کنے وڈے اللہ دے ولی نے بیٹی نے پانی رکھیا، امام صاحب جیون لیٹے لیٹے فجر دی اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم۔ امام شافعی اٹھے نماز پڑھن گئے، درس قرآن دیتا، واپس آئے، ساڑھے کل تو صبح درس قرآن سنن دا بھی ٹائم نہیں رہ گیا نا، ہوتے سیران واسطے ساڑھے کل ٹائم نے، بچیاں واسطے ٹائم نے، 10 منٹ صبح قرآن سنیا کرو، مفتی صاحب ترجمہ بیان کرن ترجمہ سنیا کرو، حدیث بیان کرن حدیث سنیا کرو، ٹائم کڈیا کرو اپنی آخرت لی۔ لفظ بڑے وڈے نے، امام شافعی آئے، ناشتہ ضرورت تو زیادہ کیتا، بیٹی سندی پئی ہے کن لا کے، انہاں تے نہ تہجد پڑھی ہے تے نہ رج کے کھانا کھادا ہے، تے کہندی ہے میرا بابا آندا سی بہت بڑے ولی اللہ آ رہے نے، بڑی گل سندی رہی ہے، آندے نے بیٹا احمد بات سن، جی استاد جی حکم ہوئے، کہندے نے بیٹا جاننا ہے میں بغداد آیا تیرے کل، رستے چ میری جیب کٹی گئی نا، تو غور کیتا میں تیرے کا روٹی بہت ہی کھا دی ہے، کہندے استاد جی ہاں کھانا تسی زیادہ کھادا ہے، ضرورت تو زیادہ کھادا، میں ویکھیا پیٹ بھر کے کھادا ہے، کہندے نے میرے ہونٹ ویکھیا سی خوش
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ میرے پیٹ چ نہ چلا جائے۔ اب ہم جس کے گھر مرضی کھانا کھا لیتے، علماء کرام کبھی پوچھا ہی نہیں یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ آج میں بتا دیتا ہوں، یہ لفظ اصلاح کے لیے بتانے لگا کہ تم بھی اپنے گھروں کا ماحول بنائیں۔ میں پاکستان میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، مگر یہ پاک پتن کیوں آتا ہوں گرین ٹاؤن میں، جب مرضی دل کرے میں آ جاتا ہوں حاجی صاحب کے گھر۔ جب تک یہ سارے بچے تہجد نہ پڑھیں یہ اپنے بچوں سے خوش نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو میں آتا ہوں۔ کیوں آتا ہوں؟ کہ دولت مند کے گھر میں کوئی تہجد پڑھے، یہ اللہ کی کوئی رحمت ہوتی ہے۔ میرے بچوں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کے آگے، جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے، اپنے بچوں کو اٹھایا کرو۔ امام شافعی کہنے نے میں رج کے کھانا کیوں کھادا ہے، میں تیرے کارا کے کھانا کیوں رج کے کھادا ہے۔ مینوں پتا سی جدے کول حدیث رسول دی امانت ہے، جڑا پیغمبر دی امانت چ خیانت نہیں کردا، وہ کسے دی امانت چ بھی خیانت نہیں کرے گا، وہ دے کر حرام دا لقمہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ کے قسم ہے، یہ علماء کے گھرانے تھے، سفر کرتے تھے کسی آگے ہاتھ نہیں کرتے تھے، اور جب کچھ مل جاتا تھا پھونک کر کھاتے تھے۔ آج ہم مولوی جس کی مرضی دکان پہ بیٹھ کے بوتل پی لیتے ہیں، جس کی دکان پہ مرضی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، حافظ قرآن بچوں، تم نے بازار سے کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا۔ پتہ نہیں اس دکان نے کتنی بیٹیوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کی ہے، اس دکاندار نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کی عزت کو دیکھا ہے، اور تم اس کے ہاتھ سے آ کر بوتل پیو گے۔ پھر بتاؤ جب بازار میں علماء کرام دکانوں میں بیٹھ کر بوتلیں پیئیں گے، تیرے نبی نے فرمایا مسلمان کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے، شیطان کی پسندیدہ جگہ بازار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اضطراری حالت میں بازار جانا ہے، ضرورت کے تحت بازار جانا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا نہیں۔ یہ باتیں بڑی آخری اور قیمتی ہیں، یہ غور سے سن لے میرے بچوں۔ جب تمہیں دکاندار زور لگا لے کہ میرے سے جوس پی لو، اس کو بولو بھائی پیوں گا، پر مجھے بتا 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ بولے نہیں، اس کو بولنا مجھے کیا پتا تم نے اس میں زہر ڈالا ہے۔ جو اپنے مالک کا وفادار نہیں، میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو اپنے مالک کے آگے وفادار نہیں ہے، وہ تیرے میرے سے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کرام کا کردار بیان کر رہا ہوں۔ ائمہ دین کے خلاف بکواس مت کیا کرو۔ امام شافعی بہت بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام۔ ائمہ دین نے تیرے تک دین کیویں پہنچایا، میں دستا پہ آئے۔ امام احمد نے جدو گل سنی، بیٹی اچھی اچھی رون لگ پئی، بیٹی دے رونے دی آواز آئی۔ امام شافعی کہنے نے پوچھو بیٹی نو کی ہویا ہے؟ امام احمد ابن حنبل اندر دوڑ کے گئے، بیٹی کو گلے لگایا، میری تھی کیوں رو رہی ہے؟ لفظ سنیے دھیان سے، بیٹیاں دے آنسو ماں پیان روا دے دینے۔ میں لوکاں نو کہاں گا ان بیٹیوں کے بارے مت کہا کرو، یہ بیٹیاں گھر میں کچھ نہیں کرتی، ان بیٹیوں کے بارے نہ کہا کرو، یہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اللہ کی قسم ہے، میری بیٹی ہے 7-8 سال کی، ایمن میں نے نام رکھا ہے اس کا۔ میں کارچے گیا تو میں نے کہنی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی۔ میں گل نہ لا لی کہ آشے لفظ کتے ساس سن لے، سورا سن لے، او داسنا بیالا خامد سن لے، یہ لفظ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ لفظ سنے، میری بیٹی کہندی پاپا میں نے ابھی صفائی کی۔ میں گل نہ لا لی تو یہ میں نو پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا، میں صفائی نہیں کرانگا، میں نو پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی، میں کلی نہیں کراواں گا۔
جاؤ پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے تیاں ہودیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلو جدو چڑھنے تیانوں یہ عورت کا نصیب کیسا ہے ماں باپ کے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی جوان ہو جاتی ہے یہ خاوند کے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی بوڑھی ہو جاتی ہے بتاؤ بتاؤ جس نے ساری زندگی کام کیا ہو ساس کہہ دے میرے گھر سے باہر نکل جو بتاؤ اس عورت کی کیا زندگی ہے تم نے عورت کو تماشا سمجھ لیا ہے ایک ٹیشو پیپر سمجھ لیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لفظ سنے ذرا دھیان سے میرے بچوں جتنے بیٹھے ہیں یہ لفظ سننے والے ہیں امام صاحب کہنے میری تی روئی کیوں میں لفظ سننے والا لوکاں دیاں جدے اجڑن تیاں تر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے امام احمد کہندے نے بیٹی روئی کیوں میں کہندے نے تیے روئی کیوں میں کہندی ہے بابا مینوں اج پتہ لگا واقعہ امام شافعی تڑیاں دعاواں دے مشتاق نے کہندی ہے ساری رات میں سوچیا تہجد پڑھن گے کہندے نے بیٹا احمد جڑا میں فجر دی نماز تک اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی جڑیاں تو عشاء دی نماز چ رکعت چ تلاوت کیتیاں آیتاں میں ساری رات اودے تے دی نظر دوڑائی میں 108 مسئلے اخذ کر لے اینو مفسر قرآن کہندے نے تو عشاء پڑھ کے چگلیاں کر کے سو جانا ہے اللہ دے دین دے عالم قرآن نو جڑا تلاوت کر دینے او دے چو مسئلے اخذ کر دیاں رات گزر جان دیئے فجر دی نماز اسے وضو نال ادا کر لئی تمہیں کیا پتا تمہارے تک دین کیسے پہنچا ہے دین چھوٹی جی چیز دا نا میرے بچوں میرے بزرگوں یہ دین کس طرح پہنچا ہے ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری بات سنا کے اجازت چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر دے پہلے تے ویکھیا کی ہے سنیا جے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی چ بنے بابا فرید دا ترجمہ کرانا بابا صاحب دے شہر آیا ہے آندے ویکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے حضرت پاک نبی ہے رسول بھی ہے روح اللہ بھی ہے وقت دا نبی ہے رسول ہے سب شریعت ہے اللہ دی نشانیاں چاہ نشانی ہے ماں مریم دا بیٹا ہے عیسیٰ نام کوایا ہے جدو ایک قبر تو گزرے کہتے کم بیذن اللہ بندے اللہ دے حکم نہ کراؤ جاؤ جملہ سلے مولا جدو میں گزریا ایسے قبر کی اگ دے لمبو بل دے پیسی واپس آیا اے جنت دا باغ بن گئی فرمایا بے نیاز عرض کی تھی مولا سمجھ نہیں آئی میں گزریا تے قبر کی اگ پہ بل دی ہے واپس آیا تے جنت دا باغ بن چکی ہے کہنے لگے میرے عیسیٰ اے مر لگیا بندہ اپنی بیوی نو نصیحت کر گیا دی میں مرن لگا ہی پتہ نہیں سا کنے نے جڑا بچہ تیرے پیٹ وچ او بچی ہوئے بچہ ہوئے انہوں اللہ دے دین واسطے وقف کر دے بھی کہندے نے اے گل کر کے فوت ہو گیا تے کہندے نے دی بیوی نے گل یاد رکھی آج بچے نے اجے پڑھیا کچھ نہیں سنیے یہ جو بچے دین کے لیے مسجد مدرسے آتے ہیں ان کی شان کتنی ہے پڑھیا کچھ نہیں ابھی صرف میری بیوی نہیں انگلوں پھڑ کے مدرسے دے وچ صرف بچے نو چھڈن واسطے چلی اللہ کہندا فرشتے دی قبر جنت دا باغ بنا دو اج دی بیوی نے دی گل تے عمل کر کے وکھا دیتا ہے اجے پڑھیا نہیں بچے نے الف تو بے بھی پڑھی اس کا مطلب یہ سنیں یہ جو دنیا دار بیٹھے ہوئے نا کئی بندے شیطان کے پیچھے لگ کے کہتے
او چل پرا چھڑ پرا تیریاں کڑیاں نیکیاں نے تیرے کو تو گناہ ہی پڑے نے تے تو کدی نیکی کر بھی لویں قبول ہی نہیں تو گناہ گار یہ نکلو بات یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے اللہ نیکیاں الگ لکھتا ہے گناہ الگ لکھتا ہے اونچی بولے نیکیاں الگ لکھتا ہے گناہ الگ لکھتا ہے ہن اللہ نے کیا میں ترازو لا لینا بولو بھئی انہیں یہ قرآن پڑھیا سی جڑی عیسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل ہوئی انجیل پڑھی سی کچھ بھی نہیں پڑھی صرف عورت نے انگل تو پھڑ کے صرف قدم چلی ہے مدرسے بل اللہ دے دین واسطے وقف کرنے واسطے تے جناب اللہ نے وہ دی قبر جنت دا باغ بناتا ہے جدے بچے حافظ قرآن بن جن 10 وہ دی قبر چ کنے سو ہون گے حافظ قرآن بن جن میں حدیث پڑھیے پل صراط تو جدو حافظ قرآن دا والد گزرے گا نا تے وہ اللہ نے سوال کرے گا مولا پل صراط نظر نہیں آئی ادیاں سختیاں نظر نہیں آئیاں حضرات سے قرآن دا باپ گزرے گا اللہ کہن گے او جڑا بچے نو قرآن پڑھایا سی قرآن دے نور دی روشنی چ تینو پل صراط تو گزارتا تینو خبر بھی نہیں ہون دیتی قرآن دے نور دی روشنی چ گزرو اور جو پگڑی پہنائی جائے گی نا تاج وہ اتنا یقوت مرجان ہیروں کے ساتھ جڑا ہوگا کہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اس کی چمک پوری دنیا کی چمک کو ختم کر دے گی ایک ناک کی اتنی چمک ہو یہ قرآن کا نور ہے بھئی اپنے اندر حلال لاؤ یہ جو بچے پڑھ گئے ہیں جب تک آپ کا علم نفع مند نہیں نا سمجھ لیں آپ کے اندر کوئی حرام جا رہا ہے عالم کے لیے اپنے پیٹ میں حلال بھیجنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان علماء سے لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو مفتی حضرات میں نے دیکھے ہیں ان سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں شیخ الحدیث مولانا نظر صاحب کا چہرہ آپ جا کر دیکھنا سرخ ہے اس ٹائم اور 100 سے اوپر ان کی عمر ہے مگر کیوں سرخ ہے ان کا چہرہ لیکوڈ کے ذریعے خوراک لے رہے ہیں قطروں کے ذریعے کھانا نہیں کھاتے مگر جب بولتے ہیں اتنے جلال سے حدیث پڑھاتے ہیں اس کی وجہ کیا میں خود آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جو میری حدیث کو ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچا دے اللہ اس کا آخری دم تک چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے یہ حدیث پاک ہے تے ساڈے ایتھے بچے اسی نمازاں پڑھا بھی لئیے 2-4 انہوں نے 3 قسم دے بندیاں دی دعا اللہ قبول نہیں کردا پہلا ہوئے ذرا لفظ سن لو دعا ہونی ہے نا بعد چو ذرا میں بندے دستا ہوں تسی دعا منگو آج لازمی ہے بچیاں دی تقریب ہے تے انہاں نو اللہ نے شان دیتی ہے ذرا لفظ سنیا فرشتے بھی آئے ہوئے نے 3 قسم دے بندے جنہاں دی اللہ دعا قبول اونچی بولے دعا قبول ہن تسی غور کرنا تہاڈے چ نہ کوئی بیٹھا ہوئے پہلا وہ بندہ ہے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرضہ لے کے گھر نہیں دسدا کہ میں فلانے کولوں قرضہ لیا ہے یہ بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا دوسرا بندہ ہو جڑا کاروبار کر کے تحریر کر کے گواہ نہیں بنا یعنی تحریر لکھدا نہیں تہاڈے چ کئی بیٹھے نے کہ کو ادھار پہ لین جان گے تو کہہ دے گا نا یار مینوں چیک دے دے لکھ دے تو لے تینوں ساڈے یقین ہی نہیں ہے چک اپنے پیسے ہی لینے نہیں وہ حدیث رسول ہے قرآن سورت بقرہ مفتی صاحب سے فتویٰ لینا میری بات کے بعد قرآن میں نہ نماز کی آیت لمبی ہے نہ زکوٰۃ کی آیت لمبی ہے نہ جہاد کی آیت کوئی بڑی لمبی ہے قرآن میں سب سے لمبی آیت جو سورت بقرہ پڑھ کے دیکھے وہ تحریر قول فعل میں تضاد ختم کر لیے عہد و پیمان پہ اللہ نے سب سے زیادہ لمبی آیت قرآن میں اتاری ہے مگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا سب سے لمبی آیت یہ اللہ نے قرآن میں اتاری کہ آپ اپنے عہد و پیمان وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اسماعیل وعدیاں دے بڑے سچے سن لا ایمان لمن لا عہد لہ وہ دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں یہ علماء اکرام کو میں کہہ رہا ہوں یہ حافظ صاحب کو کہ آپ وعدہ کریں تو وعدے کی پابندی کریں آپ سے لوگوں نے سیکھنا ہے ایک عالم وعدہ خلافی کرے تو پورے دین کو نقصان ہوتا ہے ایک حافظ قرآن وعدہ خلافی کرے تو دین کو نقصان ہوتا ہے یہ لفظ سنیں میں جو کہنے لگا ہوں آپ اپنی شرعی مجبوری بتا دیں کسی کو میرے کو آج پیسے نہیں بنے کل دے داں گا معاہدہ تیرا میرا ساڑھے تے اتھے کسی کو قلعہ زمین لے لن یا مکان لے لن تو دعا کر دیں اللہ یہ کول پیسے پورے نہ ہوں میں بیانہ رگڑ جمع ساڑھے دعا کر دیں کہ میں بیانہ رگڑ جمع مولا کو پیسے نہ پورے ہون بولو انجی نہیں
ایک دن بھی اتنے ہو جاتے ہیں بھائی تیرا سارا معاہدہ ٹائم مک گیا. نبی پاک نے فرمایا جڑا مومن نو زمین تے مہلت دیندا ہے اللہ پاک انہوں توبہ دی مہلت دے دے گا. ایک صحابی آندا سونیا میں اپنے ملازم نو کنی بار معاف کراں؟ میرے نبی آندے نے جنی دفعہ چاہنا تیرا اللہ تینوں معاف کرے انی دفعہ اینوں معاف کر دیا کر. کہ اسی مسیح تے مولوی غلطی کریں تو انہوں نے کڈو. کیوں جی انہیں غلطی کیتی ہے؟ میں نو دی غلطی کدی کدی نو کرو کڈی ہو. دھی چ غلطی ہوئے کدی دھی کرو کڈی ہو. پتر چ غلطی ہوئے پتر کدی کڈیا ہے نہیں غلطی کڈی دی. تو میں مولوی چ بھی غلطی کڈی دی مولوی نہیں کڈی دا جہاں نواں لیا وہ کوئی جبریل دی لڑی چوں ہے. وہ بھی مولوی انسان ہی ہے. ہو سکتا ہے بھی بہت غلطیاں وہ ہون. کیوں جی این جی ہے نا مولوی نہیں کڈی دے انہوں دیا غلطیاں کڈی دی. اکثر ساڈے بیماری ہے آ گرین ٹاؤن دا بچہ حافظ بنیا اسی انہوں نہیں اگے کھلارنا بھی تو تراویاں پڑھا کیونکہ اسی ایک دوسرے شریکہ کٹنا ہوندا ہے. اسی باہروں لیا کے حافظ اگے کھلارنا تائیں تے ساڈے بچے حافظ نہیں بنتے. اوے محلے دا بچہ اگلی صف سے کھڑا کر کے تراویاں پڑھایا کرو تاکہ دوجی گلی دے بچے ریسو ریس کہن میں بھی حفظ کرنا اگلی دفعہ میں مسلے تے کھلونا ہے. پر اسی تے مولوی لے دوجے شہروں کیونکہ اپنے نوں تسی آنے ویکھیا تہاڈا حاجی. میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں ہر گناہ گار کے پیچھے نماز ہوتی ہے سوائے اس کے جس کے عقیدے میں شرک ہو. جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. باقی ہر بندہ گناہ گار ہے. بولو کوئی گناہ چھپ کے کرتا ہے کوئی ظاہر کرتا ہے تو سبھی کے پاس گناہ ہے. تو پھر اگر آپ گناہ کی نیت پہ کریں گے بھی یہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر کسی کے پیچھے بھی آپ کی نہیں ہوگی. بندے تو گناہ گار ہوتے ہیں. معصوم تو انبیاء ہیں. اونچی بولے معصوم کون ہے؟ گناہوں سے پاک تو انبیاء کی ذات ہے. یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن سازی کر رہا ہوں کہ محلے کے بچہ اگر حافظ بن جائے تو اس کو آگے کھڑے کر کے مغرب کی نماز پڑھا لیا کرو اگر مفتی صاحب کہیں گئے ہوں تاکہ بچوں کے دلوں میں شوق پڑے کہ یار فلانی گلی دا بچہ آج نماز پڑھائی اگلے سال میرا بچہ اس قابل بنے میں ادھر کل پڑھوانی ہے. دوسرا بندہ سمجھ آ گیا جڑا لین دین کر کے لکھدا نہیں اللہ دی دعا قبول. تیسرا بندہ بڑا خطرناک اتنے کئی بیٹھے جے اج وچ بڑے بیٹھے نے ہن ذرا الرٹ رہنا میں دسن لگا ہے وہ کیڑے نے خطرناک لفظ سنے. تیسرا بندہ بڑا خطرناک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی نو اے نہیں کہندا کہ نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر وہ بندے دی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. آج کنے بندے نے جڑے اپنی بیوی نو کہندے نے اٹھ کے نماز پڑھ جنہیں آپ نہیں پڑھنی انہیں بوڑھی نو کٹھا کہنا. سچی گل کر کتنے بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرے میں بیبیاں نے بھی ایک پیغام دوں گا بھینے میری تقریر نیک تے چلی جانی پوری دنیا سننا ہے. جے بندہ تینوں کوئی نیکی دی دعوت دوے نہ خامد اے نہ کر ویکھیا تو ایڈا حاجی نہیں بیبیاں کو میرا مار دیا. نبی پاک میں قرب قیامت ہاتھ تے جویں انگارہ رکھنا مشکل ہے نا اگ دا اسی طرح قرب قیامت جدے کوئی دین ہوئے گا وہ دے ہاتھ تے اگ دا انگارہ نما دین ہوئے گا. یعنی وہ دین لے کے جڑی مجلس سے جائے گا لوگ یہ آکھن گے ویکھیا تو دیندار ہے بہنے دے چل کہیں جی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو ہی جنازے چ کھلو کے کہہ دو کہ سگڑ نہ پیو قبراں لوگ تینوں گلاں کرن گے ویکھیا تو بھی کل انج کرنا سا. کسی دا ماضی بیان کرنا چاہیے حال دیکھو کہ اس نے توبہ کر لی اللہ نے پچھلے گناہ نیکیے تبدیل کر دیتے. یہ اصلاح معاشرہ کی باتیں میں اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ تم پکے نمازی بن جاؤ. ہوں اتنے حافظ صاحب پوچھیے نا تھی حافظ جے ماشاء اللہ میں حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھنے گئے بعد میں ذرا ٹائم نہیں لگا. وہ خربوجیاں کی راکھی گدڑ پا دو تو خربوجے بجتے ہیں. جس قوم دے حافظ بے نماز ہوں اتنے دین اگے پھیلنا. پھر کئی حافظ بجلی نے وہ قرآن نماز پڑھن لاپن پیچھے یا لامون تالامون دا پتہ لگتا ہے باقی کھ پتہ نہیں لگتا. قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اتنا پیارا قرآن پڑھنا. مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ عمر میں برکت فرمائے وہ سیاسی عالمی ہیں مگر قرآن جب پڑھتے ہیں میں نے ان کی تلاوت سنی قسمیں موتی جیسے جڑتے ہیں نا منہ سے ایسے قرآن پڑھتے ہیں دل کرتا سنتے جائیں. مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں. تو آپ کس طرح کر رہے امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں دل کرتا پڑھتا ہی جاؤں سنتے ہی جائیں ہم سنتے ہی جائیں. حاجی صاحب اور میں نے 22 تاریخ کو جانا تھا عمرے پہ مگر یہ کور کا مسئلہ تھا تو ہم نے کام کرتینہ نہیں ہونا. تو وہاں جب قرآن پڑھتے امام صاحب قاری ایوب صاحب ہیں ادھر
وہ فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ادھر قاری خلیل صاحب تھے دیپال پور میں, وہ قرآن پڑھتے دل کرتا سنتے جائیں. یہ قاری صاحب ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. آپ بھی بجلی حافظ نہ بننا میرے بچوں, قرآن ٹھہر کے پڑھنا پیار سے. لوگ تمہیں کہیں یار ایک بار اور پڑھ کے سنا, لوگ کہیں اے جڑے بچے حافظ بیٹھے نے نمازی, اے دوجے بابے بھی وچ بیٹھے نے, انہاں دے والدین, انہوں نے پوچھئے بابا جی نماز پڑھ دے ہو؟ اے نہیں میری سد بود نہیں کام کر دی. تو میں بابا میں تیری دعوت کراں؟ کہنا جی کرو. میں کہا میں ایک تھالی چ دیسی سروں دا ساگ رکھاں, اتے مکھن پا کے مکی دی روٹیاں دا بلے چس آئے گی, تو میں دوجی تھالی سجر مجھ دا گویا رکھاں, کیڑی تھالی پھڑے گا؟ کہنا میں انہا میں ساگ نہیں پھڑوں, میں تیری سد بود تے کم کر دیئے. جنہوں گوئے تے ساگ دا پتا انہوں تے بزرگوں نماز پڑھنی پہنی, بولو انہوں نماز ان تے پڑھنی پہنی. یہ نماز کے بغیر آپ کا کوئی دین نہیں ہے. جس کے پاس نماز نہیں نا اس کے پاس کچھ نہیں. اس کی دلیل میں دینے لگا ہوں. آج ناک کے نا ایتھے میں رکھ دوں اینج, تے ایک بندہ اٹھ کے کہ یار مولوی صاحب دی گل مان لا, انہیں ناک نہ لکیر کٹ دیتی ہے تے گل مان لو. پرے ساری ادھر الٹ جائے گی کہ یار انہیں ناک نہ لکیر کٹتی ہے, یہ گل مان لو. دسو بھئی جڑا پاک پتن دی پرے چ ناک نہ لکیر کٹ دے انہوں پرے آندھی معاف کر دو, جڑا 5 ٹائم وہ دے اگے لکیر کر دے. رب شیطان نو نہیں آکھے گا بلیسا تو آنا ہے انہیں چکنا نہیں, آ چکن دی انہیں خیر کرتی میں معاف کر دیتا ہے. بزرگوں کی نام سی بزرگاں دا؟ قاری بشیر صاحب. جب یہ دیکھے سفید داڑھی لے کر جب ناک اللہ کے آگے رکھیں گے, کہندے ایک ڈاکو سی وہ چوری کر کے پجیا, وہ مسجد دی کندھ نکی جی سی, تے ہونتے مسجداں والے تالا لے کے کھڑے ہوندے نے, کدوں نمازی نکلن تالا ماریے. وہ تو مسجداں کھلیاں ہوندیاں سی, وہ کندھ ٹپ کے نا چور نے گٹھلی پراں سٹتی تے نماز نہیں دتی. اللہ اکبر. وہ جڑے مگر پنڈ والے سی نا کندھ ٹپ کے مسجد تے آ گئے. ایک کہندا یہ ہوئی چور ہے, انہیں کہا یا کر تہجد پڑھن دے نے تے تو ادھر آ پاؤ, چور ادھر لب دے. مولوی صاحب ذرا گل سننے, بیٹا بات سنیں تو جو چھوڑے موبائل کو, کچھ نہیں اس میں نکلنا. وہ کہندے جی چور تے ادھر ہے, تے جدو کندھ ٹپ گئے نا پنڈ والے پیچھے نوں, تے جڑا چور سی نا نماز نیت کے کھڑا, انہیں رکوع نہیں کیتا, مودڑے پہاڑ جا کے سجدے پہ گیا. آندا ہے تینوں مناون نام ہی آئیے تے بچا لینا. اللہ دسنا چاہتا ہے بے عمل ہونا اور گل ہے, بے ذوق نہ ہوئے. او دا ذوق سی تے اتھے بچائے گا, او دا ذوق سی چور دا کہ میں سجدے پہ گیا تے مینوں انہیں بچا لینا ہے. انہیں دسیا وضو نام ہی کیتا ہوئے تے بچا لینا ہے, تے جڑا کرو رادہ لے کے آوے کہ انہوں مناون چلنا ہے. کیوں جی وہ پھر خالی موڑے گا؟ کدی نہیں موڑے. اپنے اندر یہ چیزاں بٹھاؤ جڑیاں میں دسیاں نے کہ اللہ نال آن کے گلاں کریا کرو. پنجابی چ نکر چ بہ جیا کرو مسیتے, تو انہوں کیا کر بے نیاز تینوں تے لوڑ کوئی نہیں, نہ ساسی نہ سورائی نہ پنویا نہ سالا نہ کڑما چاری, تیرے کول تے کچھ بھی نہیں, تو تے بے نیاز ہاں, تیرے انسانی کوئی نہیں. تے مینوں تھوڑے جے پیسے دے دے, مینوں چاہیے. اور کدی اچھا بھی اتنے ڈیرے تے بندہ چلے جائے, مفتی تاولا صاحب دا یار ہوگے کوئی چیئرمین, اتنے جا کے اتنے کی نام سی جڑے ساتھی بیٹھے سن, نظر فرید صاحب, انہاں کول چلو, انہاں دا کی نام ہے ساتھی دا, کی نام ہے؟ عمر صاحب دے کول, سکیرا صاحب کو چلے جاؤ, حاجی یاسین صاحب کو چلے جاؤ, پر تہاڈا کی نام چوری صاحب؟ کیسر صاحب کو پولیس افسر, انہاں کول چلے جاؤ, تے وہ آکھنو وہ جاندا نہیں, او یار میں اینے بندے بیٹھے سی, مینوں کام سی, میں کہا میں گل کراں گا, انہیں تو ادوں دسنا سی. کہنا نہیں یار میں سوچیا کلا کلے دی گل دھیان نہ سندا ہے, اوے بندہ بندے کول کلا جا کے گل سناوے تے اگلا مان لیندا ہے, تے جدوں تہجد والے کلا کلے نہ نکر چ بیٹھ کے کرے گا کہ رب نہیں منے گا. کلے بیاہ کرو, اپنے اللہ نال گلاں کریا کرو.